بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں امام غزالی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی تیسری جلد، جو کہ روحانی بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں ہے، اس کی 5ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب ذم الغضب والحقد والحسد، یعنی غضب، کینہ اور حسد کی برائی کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب ذم الغضب والحقد والحسد، یعنی غضب، کینہ اور حسد کی برائی کا بیان۔ غضب آگ کا ایک دہکتا ہوا شعلہ ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 29، آیت نمبر 6 اور 7۔ وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ یہ آگ دل کی تہ میں اسی طرح چھپی رہتی ہے جس طرح چنگاریاں راکھ میں دبی رہتی ہیں، جس طرح چکماک لگتے ہی یا آج کے دور میں ماچس کی تیلی رگڑتے ہی آگ ظاہر ہو جاتی ہے، اسی طرح کبر کے چکماک کی ایک معمولی رگڑ سے غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ارباب بصیرت اور اہل مکاشفہ نے نور یقین سے اس حقیقت کا ادراک کیا ہے کہ انسان کی ایک رگ کا سلسلہ شیطان لعین تک دراز ہے۔ جس شخص کو شدید غصہ آتا ہے وہ شیطان سے اپنی قربت کا مدعی ہے، کیونکہ شیطان ہی ہے جس نے انسان کے مقابلے میں بڑی رعونت سے کہا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 12۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ مٹی کی شان یہ ہے کہ وہ سکون اور وقار سے رہے، اور آگ کی شان یہ ہے کہ بھڑکے اور متحرک ہو۔ چنانچہ اگر آدمی مغلوب الغضب ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس کی تخلیق میں مٹی کا عنصر کم اور آگ کا عنصر زیادہ ہے۔ حقد اور حسد دونوں غضب کے نتیجے ہیں، اور یہ دونوں ہی حقیقتیں انتہائی تباہ کن ہیں۔ انہی سے ہلاکتیں پھیلتی ہیں، انہی سے فساد اور شورش برپا ہوتا ہے۔ دل ان کا مسکن اور منبع ہے۔ یہ وہ گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر صحیح ہو تو جسم کا تمام نظام صحیح طور پر چلے، اور خراب ہو تو جسم کا تمام نظام فیل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں ہی چیزیں تباہ کرنے والی ہیں، اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ راہ طریقت کے سالکین کو ان کی ہلاکت آفرینیوں سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ ان سے بچ کر چلیں۔ اگر ان کے دلوں میں کہیں یہ بد خصلتیں اپنی جڑیں پکڑے ہوئے ہیں تو انہیں اکھاڑ پھینکیں، ان کا علاج کریں۔ برائی سے آگاہ کر دینا اس لیے ضروری ہے کہ جو برائی سے واقف نہیں ہوتا وہ عموماً اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محض شر سے واقف ہونا بھی کافی نہیں ہوتا جب تک اس سے بچنے کی تدابیر معلوم نہ ہوں۔ اس کتاب کے 16 ابواب ہیں۔ ہم غضب، حقد اور حسد کے آفات بیان کریں گے اور ان آفات سے بچنے کی تدبیروں پر گفتگو کریں گے۔ پہلا باب، غضب کی مذمت۔ قرآن و حدیث سے غضب کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 26۔ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں آر کو جگہ دی اور آر بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالی نے اپنے رسول اور مومنین کو اپنی طرف سے تحمل عطا کیا۔ اس آیت میں کفار کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے امر باطل پر غیرت کی تھی، اور غیرت غصے کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ مومنین کی تعریف فرمائی گئی اس لیے کہ انہوں نے مخالفین کے غصے کے سامنے سکینت و وقار کا مظاہرہ کیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا عمل بتا دیجئے۔ فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے دوبارہ یہی درخواست کی، آپ نے پھر یہی جواب دیا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے مختصر سی بات بتلا دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ فرمایا غصہ مت کیا کر۔ میں نے پھر یہی درخواست کی، آپ نے دوبارہ بھی غصہ نہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ ابو یعلا کی حدیث ہے۔ آپ ہی کی روایت ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اللہ کے غصے سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر کے، اور یہ طبرانی اور ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم کس شخص کو پہلوان اور طاقتور سمجھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا اس شخص کو جسے لوگ کشتی میں شکست نہ دے سکیں۔ فرمایا یہ بات نہیں، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کف غضب ستر اللہ عورت، یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ جو شخص اپنا غصہ پیتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی شخص کو نصیحت کی کہ زیادہ غصہ کرنے سے بچو، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے آدمی دل کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے وَسَيِّدًا وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 39، اور مقتدا ہوں گے، اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ سید سے مراد وہ شخص ہے جو غصے سے مغلوب نہ ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا لا تغضب، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے، یعنی غصہ نہ کیا کر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے فرمایا میں انسان ہوں، بالکلیہ غصہ نہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا اچھا مال نہ جمع کرنا؟ فرمایا ہاں یہ ممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر الاصل، یہ طبرانی اور بہقی کی حدیث ہے جس کو بہز ابن حکیم ان ابی ان جدہ نے روایت کیا ہے۔ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے جس طرح ایلوا سے شہد خراب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ما غضب احد الاشفى علی جہنم، یہ بازار کی اور ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے بھی غصہ کیا وہ جہنم کے کنارے سے جا لگا۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کون سی چیز سخت تر ہے؟ ارشاد فرمایا غضب اللہ، یعنی غضب الہی۔ اس نے پوچھا کہ میں اللہ کے غضب سے کس طرح بچ سکتا ہوں؟ فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ نہ کیا کر، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آثار حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تو غصے میں اچھلتا ہے تو تیرے دوزخ میں گرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ انہوں نے فرشتے سے کہا مجھے کوئی ایسی بات بتلاؤ جو میرے علم میں اضافے کی موجب ہو اور جس سے میرے ایمان و یقین کی روشنی بڑھے۔ فرشتے نے کہا غصہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان غصے ہی کی حالت میں آدمی پر زیادہ قابو پاتا ہے۔ غصہ آئے تو اسے پی جاؤ اور اپنے آپ کو پرسکون کر لیا کرو۔ جلد بازی سے بھی بچو، اس لیے کہ آدمی جلدی کرتا ہے تو بسا اوقات غلطی کر جاتا ہے۔ ہر قریب و بعید آدمی کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرو۔
جابر اور سرکش نہ بنو۔ وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک راہب اپنے معبد میں عبادت کر رہا تھا، شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا۔ اس کے پاس آیا اور دروازے پر دستک دے کر کہا کہ دروازہ کھولو، لیکن راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شیطان نے پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اندر خاموشی رہی۔ شیطان نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا اور تم پچھتاؤ گے۔ میں سچ بول رہا ہوں اور تم سے ملنے آیا ہوں۔ راہب نے کہا، اگر تم سچے ہو تو میں کیا کروں؟ تم ہی نے تو ہمیں عبادت اور ریاضت کا حکم دیا ہے اور قیامت کے دن ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب اگر تم وقت سے پہلے آ گئے ہو تو ہم کیا کریں؟ شیطان بڑا جزبز ہوا اور بولا کہ میں شیطان ہوں، میرا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا تھا، لیکن میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم اگر تم کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ راہب نے پوچھا، کیا تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ انسان کی کون سی عادت تجھے اس پر قابو دینے میں زیادہ مدد کرتی ہے؟ اس نے کہا، غصے کی گرمی۔ انسان غصے کی آگ میں جلتا ہے تو ہم اسے اس طرح الٹ پلٹ کرتے ہیں جس طرح بچے گیند لڑھکاتے ہیں۔ خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب آدم مجھ پر غالب آ ہی نہیں سکتا۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں اور جب غضبناک ہوتا ہے تو میں اس کے دماغ میں جا بستا ہوں۔ جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غصہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ کسی انصاری صحابی کا قول ہے کہ گرم مزاجی بے وقوفی کی نشانی ہے اور غصے کا نتیجہ ہے۔ جو شخص جہالت پر رضامند ہے اسے بردباری کی ضرورت نہیں ہے۔ حلم زینت و منفعت ہے اور احمق کے جواب میں خاموش رہنا ہی اس کا جواب ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کہا کرتا ہے کہ میں ابن آدم سے عاجز نہیں آ سکا، خاص طور پر یہ 3 آدمی تو مجھے عاجز کر ہی نہیں سکتے۔ ایک وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، جب وہ نشہ کرتا ہے تو ہم اس کی باگ تھام لیتے ہیں اور جدھر چاہے ہانک لیتے ہیں، وہ ہماری مرضی پر چلتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو غصہ کرتا ہے، غصے کی حالت میں انسان اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے، جو بات جانتا وہ کہتا ہے اور جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کرتا ہے۔ تیسرا بخیل کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہم بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور جو نہیں ہوتا اس کے حصول کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی عقل مند سے کہا گیا کہ فلاں شخص کو اپنے آپ پر بڑا قابو ہے۔ اس نے کہا، تب نہ اسے شہوت زیر کرے گی اور نہ وہ خواہش نفس سے شکست کھائے گا اور نہ غصے سے مغلوب ہوگا۔ ایک بزرگ نے فرمایا، غصہ سے بچو، اس کا نتیجہ سوائے اعتذار کی ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے غصے کے بغیر حلم کا اور طمع کے بغیر امانت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصے کے وقت کسی کو سزا مت دینا، جب تمہیں کسی پر غصہ آئے تو اسے قید کر دو، جب غصہ فروغ ہو جائے تو جرم کے مطابق سزا دو اور سزا میں بھی 15 کوڑوں سے تجاوز نہ کرو۔ علی ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک قریشی نے آپ کے ساتھ بد کلامی کی، آپ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر فرمایا، تمہاری خواہش یہ تھی کہ سلطان مجھے حکومت کی عزت کے حوالے سے بھڑکائے اور میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو تم کل میرے ساتھ کرو گے۔ کسی بزرگ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، غصہ کے وقت عقل باقی نہیں رہتی، سب سے کم غصہ انہیں آتا ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ غصہ اگر دنیا کے واسطے ہو تو مکر و فریب ہے اور آخرت کے لیے ہو تو بردباری اور دانائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غصہ عقل کا دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے وہ شخص فلاح پائے گا جو طمع، خواہش نفس اور غصے سے محفوظ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص شہوت اور غضب کا مطیع ہوتا ہے، یہ دونوں بد خصلتیں اسے جہنم کی طرف دھکیل کر لے جاتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ دین میں پختہ ہو، اس کا دل نور یقین سے روشن ہو، علم کے ساتھ حلم کے زیور سے بھی آراستہ ہو، نرمی کے ساتھ دانائی رکھتا ہو، حقوق کی اچھی طرح ادائیگی کرتا ہو، مالداری میں میانہ رو ہو، تنگ دستی میں صبر میں قناعت کا پیکر ہو،
مقدرت کے وقت احسان کرتا ہو، مصائب میں صبر سے کام لیتا ہو، غصہ اور شہوت اس پر غالب نہ ہو، جاہلانہ حمیت اور عصبیت کے زیر اثر نہ ہو، اس کا پیٹ اس کے لیے رسوائی کا باعث نہ ہو، حرص و طمع کے ہاتھوں اپنے وقار کو مجروح نہ کرتا ہو، نیت صحیح رکھتا ہو، مظلوم کی مدد کرنے والا، ضعیف پر رحم کرنے والا ہو، نہ بخیل ہو نہ فضول خرچ ہو، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہو، جاہل کی غلطی پر مواخذہ کرتا ہو، اس کا نفس اگرچہ اس کے ہاتھوں تنگ ہو لیکن لوگ اس سے راحت و آرام میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ایک جملے میں حسن خلق کی تعریف کیجیے۔ انہوں نے فرمایا غصہ نہ کرنا۔ کسی پیغمبر نے اپنے متبعین سے فرمایا جو شخص غصہ نہ کرنے کا یقین دلائے گا اور اپنے وعدے پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا اور میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ ایک نوجوان نے عرض کیا میں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے دوبارہ فرمایا، جوان نے دوبارہ بھی یہی کہا۔ بالآخر وہ اپنے وعدے پر قائم رہا اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کا خلیفہ بنا۔ ان کا نام ذوالکفل ہے۔ یہ نام اسی لیے رکھا گیا کہ انہوں نے غصہ نہ کرنے کی ضمانت دی تھی اور اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کے 4 رکن ہیں: غضب، شہوت، حماقت اور لالچ۔ غضب کی حقیقت: اللہ تعالیٰ نے حیوان کی تخلیق کچھ اس طرح فرمائی ہے کہ وہ اپنے داخلی اور خارجی اسباب کی بنا پر فنا ہو جاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اسے ایک ایسی چیز بھی عطا کی ہے جو ایک مدت تک جو اس نے مقرر کر دی ہے اسے فنا ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ داخلی اسباب تو یہ ہیں کہ اللہ نے انسان کی ترکیب حرارت اور رطوبت سے کی ہے، ان دونوں میں عداوت اور تضاد پیدا کیا ہے۔ حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے اور اس کے بخارات بناتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کے اجزاء بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر رطوبت کو غذا کی امداد حاصل نہ ہو اور جتنی رطوبت خشک اور تحلیل ہو کر ضائع ہوئی ہے اس کی تلافی نہ ہو تو حیوان فنا ہو جائے۔ اللہ نے حیوان کے جسم کے موافق غذا پیدا کی ہے اور حیوان میں اس کی اشتہا بھی پیدا کر دی ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق غذا کھایا کرے اور نقصان کا تدارک کر لیا کرے۔ خارجی اسباب مہلکات کی شکل میں موجود ہیں جیسے تلوار، خنجر اور دوسرے ہتھیار وغیرہ۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت پیدا کی ہے جس سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے اور ان مہلکات سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے قوت غضب کی تخلیق آگ سے کی ہے۔ جب بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے یا اسے اس کے کسی مقصد سے روکا جاتا ہے تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ شعلہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ دل کا خون جوش مارنے لگتا ہے اور وہ گرم خون تمام رگوں میں اوپر کی طرف پھیل جاتا ہے، جس طرح آگ کی لپٹیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں یا جس طرح ہانڈی کا ابال اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ آدمی کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور کیونکہ چہرے کی جلد نرم اور صاف ہوتی ہے اس لیے خون کی یہ سرخی ظاہر ہو جاتی ہے، جس طرح شیشے کے اندر کی چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے سے کم مرتبہ آدمی پر غصہ آئے اور یہ جانتا ہو کہ اس شخص پر میں قادر ہوں۔ اگر غصہ اپنے سے بلند مرتبہ شخص پر آئے اور اس سے انتقام نہ لے سکتا ہو تو اس صورت میں خون پھیلنے کے بجائے ظاہری جلد سے جوف قلب میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور حزن و الم کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی حالت میں انسان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اور اگر غصہ کسی برابر کے شخص پر آئے تو یہ دونوں کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور کبھی زرد۔ یہ اضطراب کی صورت ہوتی ہے۔ غضب کا مرکز قلب ہے۔ بہرحال قوت غضب کا محل قلب ہے اور اس کے معنی ہیں انتقام کے لیے دل کے خون کا جوش کرنا۔ یہ قوت موذی اور مہلک چیزوں سے تعرض کرتی ہے، وقوع سے پہلے دفاع کے لیے اور وقوع کے بعد انتقام اور دل کی تسلی کے لیے۔ اس قوت کی غذا انتقام ہے، یہی اس کی لذت ہے۔ انتقام کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا۔
قوت غضب کے 3 درجے۔ اس قوت میں لوگ ابتدائے آفرینش سے 3 درجوں پر ہیں: تفریط، افراط اور اعتدال۔ درجہ تفریط یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ قوت باقی نہ رہے یا کمزور پڑ جائے، یہ مذموم ہے، ایسے شخص کو بے غیرت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ دلانے کے باوجود غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس شخص کے اندر غیرت و حمیت سرے سے موجود ہی نہ ہو وہ انتہائی ناقص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی تعریف میں ارشاد فرمایا: اشداء علی الکفار، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 30۔ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ ایک آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا: جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، پارہ نمبر 10، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 73۔ کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ شدت و غلظت حمیت و غضب ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ درجہ افراط یہ ہے کہ آدمی کے مزاج پر غصہ غالب ہو اور غصے کے سامنے نہ اسے عقل کی سیاست سے سروکار ہو اور نہ دین کی اطاعت سے۔ جب اسے غصہ آئے تو فکر و نظر، بصیرت و آگہی اور اختیار و ارادہ کچھ باقی نہ رہے بلکہ مستر کی طرح ہو جائے۔ بعض لوگوں پر غصہ ان کی فطری مزاج کی بنا پر غالب آتا ہے اور بعض لوگ عادت کی بنا پر غصے سے، غضب سے مغلوب ہوتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے آدمی ہر وقت غصہ پر آمادہ نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی صورتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ غصے میں ہیں۔ پھر قلب کے مزاج کی گرمی غصے کے اظہار پر ان کی مدد کرتی ہے۔ غصے کو حدیث شریف میں آگ قرار دیا گیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جیسا کہ ترمذی میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، اور ابو داود میں عطیہ السعدی کی حدیث ہے: ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ البتہ سرد مزاج آدمی کو غصہ کم آتا بھی ہے تو بہت جلد فرو ہو جاتا ہے۔ عادی اسباب یہ ہیں کہ کوئی شخص ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے جو ہر وقت غصے میں بھرے رہتے ہوں اور غضب کے بندے اور اطاعت گزار ہوں، اور فخریہ کہتے ہوں کہ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمیں برا کہے، اور نہ ہم اپنے کام میں کسی کی مداخلت پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی اس ہر برائی پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اس طرح وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہ ہم عقل و شعور رکھتے ہیں اور نہ حلم اور بردباری۔ وہ شخص ان کی یہ جاہلانہ باتیں سنتا ہے اور اپنی کم عقلی کی بنا پر انہیں اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ غصہ کرنا اچھی چیز ہے، مجھے بھی ان لوگوں کی طرح غصہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اولاً وہ زبردستی غصہ دکھاتا ہے، یہ زبردستی عادت بن جاتی ہے، اور جب غصے کی آگ بھڑکتی ہے تو غصہ کرنے والا اس کی آگ میں جل جاتا ہے، نہ اس میں کسی کی نصیحت سننے کی صلاحیت باقی رہتی ہے اور نہ اپنی رائے پر عمل کرنے کی قدرت۔ بلکہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس سے وہ اور زیادہ غضبناک ہو جاتا ہے، اور جب اپنی بصیرت و عقل کی روشنی میں جائزہ لینا چاہتا ہے تو غصے کی آگ کا دھواں اس کا احاطہ کر لیتا ہے اور وہ روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ فکر کا معدن دماغ ہے۔ شدت غضب کے وقت دل میں خون جوش کھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سیاہ رنگ کا کثیف دھواں دل سے نکل کر دماغ کی طرف اٹھتا ہے اور معدن فکر پر قبضہ کر لیتا ہے، اور کبھی معادن حس کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کی بینائی جاتی رہتی ہے، وہ کھلی آنکھوں کے باوجود کچھ نہیں دیکھ پاتا، دنیا اس کی نگاہوں میں تاریک ہو جاتی ہے۔ اس حال میں دل و دماغ کی حالت اس غار کے مشابہ ہو جاتی ہے جس میں آگ جلائی جائے اور اس کے ماحول میں دھواں بھر جائے اور ارد گرد کی فضا گرم ہو جائے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی چراغ روشن کیا جائے تو اس کی روشنی مدھم رہے گی اور وہ دھوئیں سے لبریز ماحول کو منور نہیں کر سکے گی۔
نہ کوئی اس میں قدم رکھ سکے گا اور نہ آواز ٹھیک سے سنی جا سکے گی اور نہ صورت اچھی طرح نظر آئے گی اور نہ کوئی شخص غار کے اندر جا کر یا باہر سے اس آگ کو بجھانے پر قادر ہوگا، بلکہ اس وقت تک صبر کرنا پڑے گا جب تک وہ آگ ان تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر نہ کر دے جن میں جلنے کی صلاحیت ہے۔ یہی حال غضب سے قلب اور دماغ کا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ آگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ قلب کی تمام رطوبت کو جس پر اس کی زندگی کا مدار ہوتا ہے خشک کر دیتی ہے، چنانچہ غصہ کرنے والا خود اپنے غصے کی آگ میں جل کر ہلاک ہو جاتا ہے، جس طرح غار کی آگ اس کے دیواروں کو منہدم کر دیتی ہے، کیونکہ وہ آگ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ غار کے اطراف و جوانب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح قلب غضب کی آگ میں جل کر خاکستر بن جاتا ہے اور اس میں حقیقی زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی۔ صحیح بات یہ ہے کہ طوفان برد و باران میں سمندر کے سینے پر ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی اس نفس کے مقابلے میں زیادہ اچھے حال میں ہوتی ہے اور اس کی سلامتی کی زیادہ امید ہوتی ہے جو غصے کی آگ میں جل رہا ہو، اس لیے کہ کشتی میں تو وہ شخص موجود ہے جو اسے پرسکون رکھنے کی تدبیر کر سکتا ہے اور اسے سرکش موجوں کی زد سے بچا کر ساحل تک پہنچا سکتا ہے، لیکن قلب وہ تو خود جسم کے سفینے کا ملاح اور ناخدا ہے۔ جب وہ خود ہی غضب کی آگ میں جل رہا ہو تو جسم کی کشتی کی کس طرح حفاظت کر سکے گا اور اسے کنارے تک پہنچانے کی کیا تدبیر کر سکے گا؟ غضب کے ظاہری آثار۔ ظاہری جسم پر غضب کے یہ آثار مرتب ہوتے ہیں کہ رنگ متغیر ہو جاتا ہے، جسم ہلنے لگتا ہے اور اعضاء کے عمل میں ترتیب و توازن باقی نہیں رہتا، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، یہاں تک کہ منہ سے جھاگ بہنے لگتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ناک پھولنے پچکنے لگتی ہے اور چہرے کی حیت بدل جاتی ہے۔ اگر غصے والا غصے کے وقت اپنی صورت دیکھ لے تو خود اپنی نظروں میں گر جائے اور اپنی بدصورتی پر اسے اس قدر شرم محسوس ہو کہ سارا غصہ کافور ہو جائے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ جب غصے کا ظاہر جسم پر اس قدر اثر پڑا ہے اور چہرے کی حیت ہی بگڑ گئی ہے، باطن پر کس قدر اثر پڑا ہوگا اور اس کی حیت کتنی بگڑی ہوگی۔ ظاہر باطن کا عنوان اور آئینہ ہوتا ہے، پہلے باطن بگڑتا ہے پھر اس کے بگاڑ کا اثر ظاہر کی طرف تجاوز کرتا ہے۔ ظاہر کا تغیر باطن کے تغیر کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ زبان پر غصے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی گالیاں بکنے لگتا ہے اور ایسے گندے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ حساس اور باشعور لوگ انہیں سنیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں، بلکہ وہ خود انہیں زبان سے نکال کر شرمائے، بشرطیے کہ غصے میں نہ ہو یا غصہ باقی نہ رہے اور اس وقت کی حالت یاد آئے جب غصے میں تھا اور اول پھول بک رہا تھا۔ اس فحش کلامی کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی نہیں کر پاتا، نہ جملوں میں ترتیب قائم رکھ پاتا ہے، بلکہ بیشتر الفاظ ایسے بولتا ہے جن کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے۔ اعضاء پر غصے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب زبانی غصہ کافی نہیں ہوتا اور انتقام کی آگ شدت اختیار کر لیتی ہے تو مار پیٹ اور نوچ کھسوٹ پر اتر آتا ہے۔ کبھی غصے میں پاگل ہو کر اس شخص کو قتل کر دیتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے جس پر غصہ آئے، یا اس کے عجز اور اپنی طاقت کی بنا پر راہ فرار اختیار کر لے تو پھر وہ شخص اپنا غصہ خود اپنے آپ پر اتارتا ہے، کپڑے پھاڑ لیتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے، دیواروں سے سر ٹکراتا ہے، خود کو زخمی کر لیتا ہے اور کبھی کبھی خودکشی بھی کر بیٹھتا ہے۔ کبھی غصے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے شراب کے نشے میں ہو، کبھی شدت غضب سے حواس مختل ہو جاتے ہیں اور دل و دماغ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، ہوش باقی نہیں رہتا۔ کبھی یہ غصہ جمادات اور حیوانات پر اتارتا ہے، مثلا برتن توڑ دیتا ہے، دسترخوان سے کھانا اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور پاگلوں کی سی حرکت کرتا ہے، بے زبان جانوروں کو گالیاں دیتا ہے اور انہیں اس طرح مخاطب کرتا ہے جس طرح سمجھدار کو مخاطب کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی جانور اسے لات یا سینگ مار دیتا ہے تو خود بھی یہی حرکت کرتا ہے۔
قلب پر غصے کا ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کے لیے دل میں کینہ اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اسے ایذا پہنچانے کے درپے ہوتا ہے، اس کے غم سے خوش اور اس کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے، اس کے راز آشکار کرنے میں دلچسپی لیتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور ہر طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہیں حد سے بڑھے ہوئے غصے کے نتائج و ثمرات۔ ذوف غضب بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کا ثمرہ بے غیرتی ہے، یعنی جو بات آدمی اپنے گھر والوں مثلا بیوی بچوں کو غلط دیکھے اس پر خفا نہ ہو، کمینوں کی طرف سے ذلت اٹھائے اور رسوا ہو، یہ بھی مذموم ہے، کیونکہ بیوی کے سلسلے میں بے غیرت ہونا مخنث ہونے کی علامت ہے۔ غیرت اگر حد اعتدال میں ہو اور مناسب حدود میں ہو، جائز اور پسندیدہ چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان سعد الغیور وانا اغیر من سعد ان اللہ غیر عنی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سعد غیرت مند ہے، میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ غیرت نسب کی حفاظت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اگر لوگ اس سے غفلت برتنے لگیں تو نسب مخلوط ہو جائیں، یہ امتیاز باقی نہ رہے کہ کون کس کی اولاد ہے، کس خاندان سے ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس قوم کے مردوں میں غیرت نہ رہے اس کی عورتیں محفوظ نہیں رہتیں۔ منکرات دیکھ کر خاموش رہنا بھی ذوف غضب کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی احواہا، یہ طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو دین میں سخت ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا زَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 2، اور تم لوگوں کا ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے، بلکہ جس شخص میں غصہ نہ ہو وہ اپنے نفس کی اچھی طرح تربیت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ریاضت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک غضب کو شہوت پر مسلط نہ کیا جائے، یہاں تک کہ اگر نفس شہوات کی طرف مائل ہو تو اس پر غضبناک ہو اور اسے شہوت میں مبتلا ہونے سے روکے۔ درجہ اعتدال، اس سے معلوم ہوا کہ غضب کا نہ ہونا بھی مذموم ہے، اور وہ غضب پسندیدہ ہے جو عقل اور دین کے تابع ہو، یعنی جہاں حمیت کی ضرورت ہو وہاں غصہ آئے اور جہاں حلم کا موقع ہو وہاں غصہ نہ آئے۔ غصے کو اعتدال کی حدود میں رکھنا ہی وہ استقامت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف قرار دیا ہے، اور یہ وہ درجہ اعتدال ہے جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے، خیر الامور اوساطھا، یہ بیہقی کی حدیث ہے، بہترین امور درمیانی ہوتے ہیں۔ جس شخص کو غصہ نہ آئے بلکہ ان مواقع پر بھی اس کی رگ حمیت نہ پھڑکے جہاں بزدل سے بزدل بھی جری ہو جاتے ہیں، ایسے شخص کو اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ اس میں غضب پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اس شخص کو بھی علاج کی ضرورت ہے جس کا غصہ حد سے بڑھا ہوا ہو، حتیٰ کہ طہور اور شجاعت میں فرق نہ کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ غصہ خواہ افراط میں ہو یا تفریط میں قابل علاج ہے۔ عمدہ حالت یہ ہے کہ درمیانی درجے پر آ جائے، جسے قرآن کے الفاظ میں صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اگرچہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن جو اس تک نہ پہنچ سکے اسے مایوس ہونے کے بجائے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد باری ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 129۔ اور تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابری رکھو گو، تمہارا کتنا ہی جی چاہے تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ، جس سے اس کو ایسا کر دو جیسے کوئی ادھر میں لٹکی ہو۔ چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص ہر کام اچھا نہ کر سکے وہ ہر کام برا کرے۔ بعض برائیاں بعض دوسری برائیوں کے مقابلے میں ہلکی ہوتی ہیں، اور بعض خیر بعض کے مقابلے میں اعلیٰ و ارفع ہوتے ہیں۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو خیر سے قریب رہے اور شر سے اجتناب کرے، توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔
کیا ریاضت سے غضب کا ازالہ ممکن ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غضب کا بالکلیہ ازالہ ممکن ہے اور ریاضت کے ذریعے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے اس کے برعکس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غضب ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو خلق یعنی عادت کو بھی تخلیق سمجھتے ہیں کہ جس طرح آدمی اپنے اعضاء کے پیدائشی عیوب دور کرنے پر قادر نہیں ہے، اسی طرح وہ اپنی عادات بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں رائے کمزور اور لچر ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق بات وہ ہے جو ہم ذکر کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرتا رہے گا، اس وقت تک غیظ و غضب سے خالی نہیں رہ سکتا، اور جب تک کوئی چیز اس کے مزاج کے مخالف یا موافق رہے گی، اس وقت تک پسندیدگی یا ناپسندیدگی کے اظہار کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناپسندیدگی غضب ہی کا رد عمل ہے، چنانچہ اگر اس کی کوئی محبوب اور پسندیدہ چیز چھین لی جائے یا اسے ضرر پہنچایا جائے تو غصہ ضرور آئے گا۔ محبوب کی قسمیں۔ آدمی کو جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو سب کے لیے ضروری ہیں، مثلا غذا، مکان، لباس، صحت وغیرہ۔ چنانچہ اگر کوئی مار پیٹ کے ذریعے بدن کو نقصان پہنچائے یا اسے زخمی کرے تو اس پر غصہ آنا چاہیے، کیونکہ بدن کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کپڑے اتار کر ننگا کرنا چاہے یا اس مکان سے باہر نکلنا چاہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے، یا وہ پانی گرا دینے کا ارادہ کرے جو پیاس بجھانے کے لیے رکھ چھوڑا ہے، ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے غصہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ چیزیں ضروریات میں داخل ہیں، کوئی شخص بھی ان کا ضائع جانا پسند نہیں کر سکتا۔ جو شخص بھی ان سے تعرض کرے گا یا انہیں ضائع کرے گا وہ متعلقہ افراد کے غضب کا نشانہ ضرور بنے گا۔ دوسری قسم میں وہ چیزیں داخل ہیں جو مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہیں، مثلا جاہ و منصب، مال کی کثرت، غلام یا باندیاں اور سواریاں۔ یہ چیزیں فی الحقیقت ضروری نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی عادت اور جہل کی بنا پر انہیں ضروری سمجھ لیا ہے، اور اس حد تک انہیں محبوب بھی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں سے ضائع ہو جائے یا حاصل نہ ہو تو ان کے رنج و غم کا عالم دیدنی ہوتا ہے۔ حد یہ کہ سونا اور چاندی بھی انہیں اس قدر محبوب ہیں کہ انہیں جمع کرتے ہیں، اور جو انہیں چرا لیتا ہے اس پر غصہ کرتے ہیں، خواہ ان سے بے نیاز اور مستغنی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن لالچ انہیں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے پر اکساتا ہے۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت کا کلی طور پر مفقود ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہو اور کوئی ظالم اسے گرا دے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر غصہ نہ آئے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ دیدہ بینا رکھتا ہو اور دنیا کی زائد از ضرورت چیزوں سے اسے رغبت نہ ہو، چنانچہ ان کے ضائع جانے پر غصہ نہ کرے۔ اگر اسے ان کے وجود سے محبت ہوتی تو یقیناً غصہ کرتا۔ عام طور پر لوگ ایسی ہی غیر ضروری چیزوں کے ضائع ہونے یا نہ ملنے پر غصہ کرتے ہیں، جیسے منصب، شہرت، مجلس میں اچھی نشست، علم میں فخر و مباحات۔ جن لوگوں پر ان چیزوں کی محبت غالب ہوتی ہے انہیں اس شخص پر غصہ ضرور آتا ہے جو اس سلسلے میں ان کی مزاحمت کرے، مثلا اسے مجلس میں اچھی جگہ نہ بٹھلائے، یا اس کی شہرت کو داغدار کرے، یا اسے کوئی اعزاز نہ ملنے دے۔ جن لوگوں کو ان چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی وہ پرواہ بھی نہیں کرتے، خواہ انہیں جوتوں میں جگہ دی جائے یا صدر نشین بنا دیا جائے۔ ایسی ہی فاسد عادتوں سے لوگوں کی محبتیں بڑھ گئی ہیں، انہی کی وجہ سے غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ جن کے ارادے اور خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی ان میں نقص زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حاجت بجائے خود ایک نقصان کی صفت ہے۔ جاہل آدمی ہمیشہ اپنی حاجتیں بڑھانے کی فکر اور جدوجہد کرتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ حاجتیں اور خواہشیں نہیں بڑھا رہا ہے، بلکہ غم و حزن کے اسباب میں اضافہ کر رہا ہے۔
بعض جہال خراب عادتوں کی بدولت اور برے ہم نشینوں کے اثر سے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر انہیں ان کے کسی عیب کے سلسلے میں کوئی طعنہ دینا چاہے تو وہ برا مناتے ہیں اور ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی جاہل سے یہ کہا جائے کہ تو کبوتر بازی میں ماہر نہیں ہے، یا شطرنج کا کھیل اچھی طرح نہیں جانتا، یا زیادہ شراب پی نہیں سکتا، یا زیادہ کھانے پر قادر نہیں ہے، تو یہ طعنہ اسے برداشت نہیں ہوتا اور غصے سے پھٹ پڑتا ہے۔ اس طرح کے امور پر غصہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان سے محبت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تیسری قسم میں وہ امور داخل ہیں جو بعض لوگوں کے حق میں ضروری ہیں اور بعض لوگوں کے حق میں ضروری نہیں ہیں۔ مثلا کتاب عالم کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے وہ کتابوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی کتاب پھاڑ ڈالے یا جلا ڈالے یا غرق کر دے تو اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یہی حال کاریگر کے لیے ان آلات کا ہے جن سے وہ اپنے پیشے میں مدد لیتا ہے اور جن کے بغیر وہ اپنا رزق نہیں کما سکتا۔ یاد رہے جو چیز کسی ضرورت کا ذریعہ ہوتی ہے وہ بھی ضرورت بن جاتی ہے۔ بہرحال اس کا اختلاف افراد و اشخاص پر مبنی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ایک شخص کے لیے ضروری اور محبوب ہو وہ دوسرے کے لیے بھی ضروری اور محبوب ہو۔ ضروری محبت وہ ہے جس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح امن فی صرب معافی فی بدن وله قوت یوم فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں مامون ہو، بدن سے صحت مند ہو اور اسے اس دن کی روزی میسر ہو، وہ ایسا ہے گویا اسے تمام دنیا حاصل ہے۔ جو شخص حقائق امور سے واقف ہو اور ان تینوں قسموں کو سمجھتا ہو، اس کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان تینوں کے علاوہ امور میں غصہ نہ کرے۔ بہرحال یہ تین قسمیں ہیں۔ اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان قسموں پر ریاضت کا کیا اثر ہوگا۔ پہلی قسم پر ریاضت کے اثرات۔ ریاضت اس لیے نہیں ہوتی کہ غصہ بالکل ہی منہدم ہو جائے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ دل غضب کا متی نہ رہے اور بظاہر اس کا استعمال اسی حد تک کرے جو شریعت اور عقل دونوں کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ یہ بات مجاہدے اور کوشش سے اس طرح ممکن ہے کہ کچھ عرصے حلم اور تحمل میں تکلف سے کام لے، یہاں تک کہ برداشت اور بردباری اس کی عادت ثانیہ بن جائے۔ دل سے غصے کا بالکلیہ خاتمہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے، البتہ اس کی شدت ختم کرنا اور اس کا زور کم کرنا ممکن ہے تاکہ باطن میں ہیجان نہ ہو اور ظاہر میں اس کا اتنا اثر پیدا ہو جائے کہ چہرہ دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ پائے کہ اس وقت غصے میں ہے۔ اگرچہ یہ مجاہدہ سخت ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلسل کوشش کرتا رہے تو ناکامی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہی حکم تیسری قسم کا ہے، کیونکہ بعض چیزیں بعض کے حق میں اتنی ہی ضروری ہوتی ہیں جتنی پہلی قسم کی چیزیں، گویا یہ دونوں ایک ہی قسم ہیں اور دونوں پر ریاضت کا اثر یکساں ہے۔ دوسری قسم کی چیزوں پر آنے والے غصے کا مکمل خاتمہ ریاضت کے ذریعے ممکن ہے، اس طرح کہ آدمی ان چیزوں کی محبت دل سے نکال دے اور یہ باور کرے کہ اس کا وطن قبر ہے، اس کا ٹھکانہ آخرت ہے اور یہ کہ دنیا ایک پل ہے جس سے گزر کر آخرت کے ٹھکانے تک پہنچنا ہے، یا ایک منزل ہے جس پر چند گھڑیوں کے لیے ٹھہر کر اور آنے والے سفر اور اگلی منزل جو مستقل منزل ہے کے لیے توشہ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وبال ہے، نہ قبر میں کام آئے گا اور نہ آخرت میں اسے دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنی چاہیے اور دل سے ان کی محبت نکال دینی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو اپنے کتے سے الفت نہ ہو تو دوسرے کے مارنے پر اسے کبھی غصہ نہ آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصہ محبت کے تابع ہے۔ اس قسم میں ریاضت کا مقصود یہ ہے کہ غضب قطعی طور پر ختم ہو جائے، لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ البتہ غصہ کمزور پڑ جانا یا اس کے موجب پر عمل نہ کرنا سہل ہے۔ اگر ایسا ہو تو اسے بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔
یہاں ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی قسم یعنی ضروری اشیاء کے ضائع جانے سے صرف غصہ ہی نہیں آتا بلکہ بعض اوقات رنج بھی ہوتا ہے۔ کبھی غصہ بالکل نہیں آتا، صرف رنج ہوتا ہے۔ مثلا اکسی شخص کے پاس وسیلہ رزق کے نام پر صرف ایک بکری ہو اور وہ مر جائے تو اسے کسی پر غصہ نہ آئے گا، اگرچہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے وہ ہرگز پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اس پر غضب ناک ہونے کے بجائے صرف ملول ہوتا ہے، اور ہر ناپسندیدہ عمل کا رد عمل غضب نہیں ہے۔ چنانچہ اگر آدمی فسد کھلوانے یا پچھنے لگوانے کے عمل سے تکلیف ضرور محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فسد کھولنے والے یا پچھنے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا۔ جس شخص پر توحید غالب ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کو اللہ کا عطیہ اور اس کے قبضہ قدرت میں سمجھتا ہے، وہ مخلوق پر غصہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مخلوق کو خود کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے، جس طرح قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں مسخر ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کسی کی گردن مارنے کا حکم جاری کر دے تو وہ قلم پر خفا نہیں ہوتا، اس طرح موحد حقیقی بکری ذبح کرنے والے پر ہرگز خفا نہ ہوگا اور نہ اس کی موت پر برہم ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ذبح اور موت دونوں کا تعلق اللہ سے ہے، بندے کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلبہ توحید سے بھی غضب کا خاتمہ ہوتا ہے اور خدا کے ساتھ حسن ظن بھی اس سلسلے میں مؤثر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ اس کے حق میں جو کچھ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، خواہ وہ بھوکا پیاسا رکھے یا زخمی کرائے یا کسی کے ذریعے قتل کرا دے۔ اس اعتقاد کے بعد غصے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی، جیسے خون نکالنے والے اور پچھنے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ممکن تو ہے، لیکن توحید کا اس قدر غلبہ دیرپا نہیں ہوتا، بلکہ بجلی سی چمکتی ہے اور کچھ لمحوں کے لیے دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے، لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، بلکہ دل وسیلوں کی طرف ملتفت ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ طبیعت کا تقاضا ہے، اس سے مفر ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے لیے اس حالت کا دوام مقصود ہوتا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ اس قدر غصہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم ان بشر غضبکم غضب البشر فایما مسلم میت او لعنت او ضربت فاجعلها منی صلاة علیہ وزکاة وقربت تقرب بها الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ، میں آدمی ہوں، آدمی کی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ اگر میں نے کسی مسلمان کو گالی دی ہو یا اس پر لعنت بھیجی ہو یا اسے مارا ہو تو میری طرف سے ان باتوں کو اس کے لیے رحمت کر دے، تزکیے کا سبب بنا دے اور تقرب کا باعث کر دے، جس کے ذریعے قیامت کے دن اسے تیرا تقرب حاصل ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں اغضب کما یغضب البشر، اس طرح دربتا کی جگہ جلدتا کا لفظ ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ جو کچھ آپ غصے اور خوشی کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں اسے لکھ لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکتب فوالذی بعثنی بالحق نبی ما یخرج منہ الا حق و اشارہ الی لسانی۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، لکھ لیا کرو اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اس سے یعنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے غصہ نہیں آتا، بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ مجھے حق سے منحرف نہیں کرتا، یعنی میں غضب کے موجبات اور تقاضوں پر عمل نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی بات پر غصہ آیا، آپ نے ان سے فرمایا ما لک وجاءک شیطانک، تجھے کیا ہوا، تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کا شیطان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا ولکن دعوت اللہ فعاننی علیہ فسلم فلا یامرنی الا بالخیر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ کیوں نہیں، مگر میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے مجھے اس پر مدد عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، مجھے خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا شیطان نہیں ہے، بلکہ شیطان کی موجودگی کا اعتراف فرمایا اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ وہ میرا متی ہے۔ یہاں شیطان سے مراد شیطان الغضب یعنی غصے کا شیطان ہے، یعنی غصہ موجود ہے لیکن وہ مجھے برائی پر نہیں اکساتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے غصہ نہ فرماتے، جب آپ کو حق کی خاطر غصہ آتا تو کسی کو خبر نہ ہوتی تھی اور نہ کوئی چیز آپ کے غصے کی تاب لا سکتی تھی، یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں۔ یہ ترمذی فی الشمائل کی حدیث ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کا غصہ حق کے لیے ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی فی الجملہ وسائل ہی کی طرف التفات تھا، لیکن یہ غصہ اللہ کے لیے تھا۔ چنانچہ جو شخص اپنی کسی دینی ضرورت یا دنیاوی حاجت جیسے روٹی پانی وغیرہ چھیننے والے پر غصہ کرے، اس کا غصہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اس طرح کے غصے کا اس سے جدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی ضروری چیز کے لیے اس لیے غصہ نہ ہو کہ اس کی نظر اس سے زیادہ ضروری چیز پر تھی، اس سے زیادہ ضروری چیز کی مشغولیت نے ضروری چیز کے لیے غصہ کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رکھی، کیونکہ قلب اگر کسی کام میں مشغول و مستغرق ہوتا ہے تو دوسرے کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب آخرت میں مشغول تھا، یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے انہیں گالی دی تو انہیں غصہ نہیں آیا، نہ آپ نے اس کا جواب دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میرے اعمال کا وزن کم ہے تو میں اس سے زیادہ برا ہوں جتنا یہ کہتا ہے، اور اگر ان میں وزن ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی گالی سے میرے اعمال کا وزن کچھ اور بڑھے گا۔ ربی ابن خیثم کو کسی نے گالی دی تو آپ نے ان سے فرمایا اے شخص، تیرا کلام اللہ نے سنا ہے، جنت کے اس طرف ایک گھاٹی ہے، اگر میں نے اسے عبور کر لیا تو تیرے قول سے مجھے کچھ ضرر نہ ہوگا، اور عبور نہ کر سکا تو میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں جتنا تو مجھے سمجھتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا، آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تیرے جس قدر عیب چھپا رکھے ہیں وہ بہت ہیں۔ آپ کو برائی کرنے والے پر غصہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ کی نظر اپنے نفس کی کوتاہیوں اور عیوب پر تھی اور آپ اللہ کے ڈر میں مشغول تھے۔ اگر کسی نے انہیں عیب لگایا تو اس سے متاثر نہیں ہوئے، وہ اپنی جلالت شان کے باعث دیدائے بینا رکھتے تھے اور اپنے نفس پر ان کی گہری نظر تھی۔ مالک ابن دینار کی بیوی نے انہیں ریاکار کہا، آپ نے خفا ہونے کے بجائے اس سے کہا کہ مجھے تو نے ہی پہچانا ہے۔ گویا وہ اپنے نفس کو ریا کی آفت سے دور رکھنے میں مشغول تھے اور اسے یہ باور کراتے تھے کہ تو ریاکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی طرف ریا کی نسبت کی گئی تو وہ برا فروختہ نہیں ہوئے۔ ایک شخص نے حضرت شعبی کو برا کہا، آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ میری مغفرت فرمائے اور جھوٹے ہو تو تمہاری مغفرت فرمائے۔ یہ تمام اقوال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے مہمات دین میں اپنے قلوب کی مشغولیت کے باعث غصہ نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں گالی کا اثر ہوا ہو، لیکن وہ اس کی طرف اس لیے ملتفت نہ ہوئے ہوں کہ وہ ان امور میں مشغول تھے جن کا ان کے دلوں پر غلبہ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ دل مہمات میں اس قدر مشغول ہو کہ غصے کی بات پر غصہ نہ کرے۔
غلبہ توحید اور قلب کی مشغولیت کے علاوہ ایک تیسرا سبب اور بھی ہے جو غصہ کے لیے مانع بن جاتا ہے، یعنی اس کی موجودگی میں بھی غصہ نہیں آتا، اور وہ سب اس امر کا اعتقاد ہے کہ اللہ کو غصہ نہ کرنا پسند ہے۔ اللہ سے اس کی شدت محبت اس کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، یہ بھی محال نہیں ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ غضب کی آگ سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل سے دنیا بالکل نکل جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ سالک کو دنیا کی آفات کا علم ہو۔ دنیا کی مذمت کا بیان آنے والا ہے، وہاں ان آفات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے وہ غصے کے بیشتر اسباب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو اسباب مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے انہیں کمزور کیا جا سکتا ہے، ان کے کمزور پڑنے پر غصہ بھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔